من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورہ فتح چل رہی ہے اور سورہ فتح میں آیت نمبر 11 سے آج کا سبق ہوگا. سیقول لک المخلفون کے نیچے لکھے زجرات منافقین کو اب یہاں نہ ڈانٹ رہے. سیقول لک المخلفون من الاعراب، اب کہیں گے آپ سے یہ پیچھے رہ جانے والے، یعنی یہاں سے پہلے جو حدیبیہ میں شریک تھے مسلمان، ان کے فضائل کا بیان تھا. اب یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے جو کہ حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے، ان کے قبائح کا بیان ہے. تو سیقول کے نیچے لکھو قبائح متخلفین، یعنی وہ لوگ جو کہ پیچھے رہ گئے تھے اور آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان کے قبائح کا بیان ہے. سیقول لک المخلفون، تو یہ اب آپ سے کہیں گے پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے. یہ پیچھے رہ جانے والے جو دیہاتی ہیں یہ آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا، کہ ہم کو روک رکھا تھا ہمارے مال نے. اب یہ اپنے اعذار آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ حدیبیہ میں کیوں نہیں گئے تھے. تو شغلتنا کے نیچے لکھو بیان عذر تخلف، کہ یہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے اور کیوں نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، ان کی کیا وجہ ہے. تو یہ کہتے تھے شغلتنا اموالنا، ہمیں روک رکھا تھا ہمارے مال نے، وَأَهْلُنَا، اور ہمارے اہل و عیال نے، فاستغفر لنا، پس آپ بخشش مانگے ہمارے لیے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، یقولون کی نیچے لکھے تکذیب منافقین، اب یہاں یہ جھوٹ بولتے ہیں. یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اپنی زبانوں سے کہیں گے ما لیس فی قلوبہم، وہ باتیں کہیں گے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یعنی ان کے پاس فرصت تھی لیکن ان کے شرکت کا ارادہ ہی نہیں تھا. فرصت تھی ان کے پاس لیکن یہ لوگ شریک ہی نہیں ہوئے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، قل آپ فرما دے کہ پس وہ کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے سامنے شیئا کسی چیز کا. ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا. اگر اللہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو کون ہے تم کو اس نقصان سے بچانے والا، اور اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نفع کا تو کون ہے تم سے وہ نفع دور کرنے والا، کوئی بھی نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. تو یہ حدیبیہ کے مقام پر یہ منافق جو تھے یہ ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان لوگ کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم لوگ گئے تو یہ لوگ جو ہے نا واپسی نہیں آئیں گے، نبی علیہ السلام بھی واپسی نہیں آئیں گے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی ہے وہ بھی واپسی نہیں آئیں گے. لہٰذا ہم پیچھے رہ جاتے اور ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں جاتے. لیکن اللہ کا شان دیکھو کہ سارے صحابہ واپسی آئے اور نبی علیہ السلام بھی آ گئے، علاوہ 2 صحابی کے، صرف 2 صحابی شہید ہو گئے اور باقی سب واپسی آ گئے. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی آ رہے اور سارے صحابہ بھی آ رہے تو ان کے طوطے اڑ گئے، ارے ہم نے کیا کر دیا. بات سمجھ کہ یہی بات اللہ نے ادھر بیان کر دی کہ یہ لوگ ابھی آپ کے سامنے آزار پیش کریں گے کہ ہمارا
جو ہے نا پھل پک رہا تھا، ہمارے کھجورے پک رہے تھے، اور ہم کو اپنے گھر اور گھر والوں اور بچوں کا فکر تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے۔ تو اللہ کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا عذر یہ نہیں تھا، ان کا شروع سے ارادہ نہیں تھا، یہ آپ لوگ کے ساتھ شریک ہی نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ بل ظننتم، اللہ بات سمجھ، بل ظننتم، بلکہ نیچے لکھو اصل وجہ کیا ہے کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں گئے تھے، بل ظننتم کے نیچے لکھو اصل وجہ، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ تم نے یہ سمجھا کہ ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے رسول، لن ينقلب الرسول، ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے رسول، والمؤمنون، اور مومن، الى اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے گھر والوں کی طرف یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے ابدا کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور مزین ہو گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے، وَكُنْتُمْ، اور تم ہو گئے، قوماً، ایسی قوم، بورا، جو کہ برباد ہونے والی، کیوں؟ کیونکہ تم نے خیالات کفریہ کیے، تم نے ایسے گمان کیے جو کہ کفریہ تھے، ہاں، تم نے کہا نبی علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے اور صحابہ بھی نہیں آئیں گے، سب مارے جائیں گے، ہمارے جانے کا فائدہ نہیں، ہم بھی مارے جائیں گے، پھر بات سمجھ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا اللہ پر اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ایسے کافروں کے لیے، سعیرا، بڑھتی ہوئی آگ، بڑھتی ہوئی آگ ہم نے اس کے لیے کیا کیے، تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ کے نیچے لکھے علت اور ازالہ تعجب، علت اب بتا رہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بات چاہیے، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ بخش دے گا، وہ بخش دے جس کو چاہے اور سزا دے جس کو چاہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وَكَانَ کے نیچے لکھے ترغیب توبہ، اب یہاں سے توبے کی ترغیب ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، بات سمجھ۔ لیکن تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان میں بعض لوگ پھر کیا لے کر آ گئے، ایمان بھی لے کر آ گئے، بات سمجھ گئے۔ یہ جو غفور الرحیمہ، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے بعض لوگوں نے پھر توبہ بھی کی اور وہ معاف ہو گئے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، سیقول کے نیچے لکھو پیشن گوئی، سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے آپ سے یہ پیچھے رہ جانے والے، آپ سے یہ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اذا انطلقتم، کہ جب تم چلو گے، الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، خیبر کے غنیمتوں کی طرف جب تم چلو گے، لتأخذوها، تاکہ تم ان کو حاصل کر لو، ذرونا، تو چھوڑو ہم کو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، بات سمجھ، تو ہم بھی کیا کریں گے، تمہارے ساتھ جائیں گے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یریدون، یہ چاہتے ہیں کہ بدل دے اللہ کے فرمان کو، کلام اللہ کے نیچے لکھو اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے فیصلے کو یہ بدلنا چاہتے ہیں، قل لن تتبعونا، قل کے نیچے لکھو تلقین جواب، ابھی اللہ نبی علیہ السلام کے ذریعے جواب کی تلقین کر رہے کہ آپ ان کو بتا دیں، آپ فرما دیں کہ تم ہرگز نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ تم ہرگز نہیں جا سکتے، کذالکم اللہ، کذالکم قال اللہ، اسی طرح فرما دیا اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، فسیقولون بل تحسدوننا، فسیقولون کے نیچے لکھو اعتراض متخلفین، جو پیچھے رہ گئے وہ کیا کہیں گے، وہ اب کہیں گے مومنین سے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا،
بلکہ نیچے لکھو جواب اول، بل اب اللہ جواب دے رہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ نہیں سمجھتے بات کو، یہ بات کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو صلح حدیبیہ یہ سن 6 ہجری میں ہوا، اور جب سن 6 ہجری میں تمام صحابہ اور جو ہے نا نبی علیہ السلام واپسی آئے، تو پھر نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ خیبر کی طرف چلے جاؤ، خیبر کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ خیبر کے جو منافق تھے انہوں نے بدعہدی کی تھی احزاب کے واقعے میں، اور احزاب کے فرقوں کو انہوں نے جمع کیا تھا کہ مدینے پر ہم کیا کریں گے، چڑھائی کریں گے اور مدینے پر ہم حملہ کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حدیبیہ کے بعد آپ کہاں چلے جاؤ، غزوہ خیبر کی طرف، اور غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں، 7 ہجری محرم کے مہینے میں اور 7 ہجری میں پیش آئی، یعنی اس کے 1 سال بعد نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ خیبر کی طرف چلے جاؤ۔ تو اب جو یہ حدیبیہ میں منافق پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا یار ہم حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے، لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ خیبر کی غنیمتیں بہت ہیں، لہٰذا انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ کو خیبر کا حکم دیا جائے نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ ان کو کہو کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ پہلے بھی تم لوگوں نے کیا کیا ہے، منافقت اختیار کی ہے، اور پہلے بھی تم نے جھوٹ بولا ہے، حدیبیہ میں ہمارے ساتھ شریک نہیں رہے، اور اب بھی تم ہمارے ساتھ منافقت کر رہے ہو کہ تم ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جا رہے ہو، بلکہ تم ہمارے ساتھ غنیمت وصول کرنے کے لیے جا رہے ہو، کیونکہ خیبر کی غنیمتیں بہت ہیں۔ بات سمجھ؟ اب بھی تم منافقت کر رہے ہو، اس لیے تم کو حکم کیا ہے، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام خیبر کی طرف گئے، اور مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، اور جبکہ منافق اور یہود کی تعداد جو ہے نا وہ 20,000 تھی، 20,000 یہود تھے اور مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ بات سمجھ گئے؟ تو غزوہ خیبر پیش آیا اور خیبر کو فتح کیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اس کا بیان ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، قل کے نیچے لکھ دو جواب دو، اب یہاں سے دوسرا جواب اللہ دے رہے، قل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیں ان پیچھے رہ جانے والوں سے، ان دیہاتیوں سے کہہ دے، ستدعون الی قوم، کہ ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایسے لوگوں کی طرف، اولی بأس شدید، جو کہ سخت جنگجو ہوں گے، جو سخت جنگجو ہوں گے، تو قاتلونہم، تو تم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو گے، یہ او یسلمون ہے نا، او یسلمون سے پہلے الا یسلمون، یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے۔ تم ہمارے ساتھ خیبر میں نہیں جاؤ گے، تم تھوڑا صبر کرو، تمہارے لیے ہم لوگوں نے اور بھی غزوات رکھے ہیں، تم جا کے ان سب جنگجوؤں کے ساتھ پھر کیا کرو گے، لڑو گے۔ اولی بأس شدید، یہاں کون سی قوم مراد ہے؟ تو فارس والے مراد ہے اور روم والے مراد ہے، اور بعضوں نے کہا کہ بنو حنفیہ مراد ہے، جو کہ مسلمہ کذاب کی قوم تھی، ان کے ساتھ تم لوگ کیا کرو گے، جنگ کرو گے۔ اور کسی نے کہا کہ اسود انسی کی فوجیں مراد ہے، اسود انسی کی فوجیں مراد ہے۔ تو یہ خیبر میں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، صبر کرو، تم لوگ کے لیے ہم لوگوں نے اور بھی کیا رکھی ہے، فتوحات رکھی ہے، تمہارے جنگیں ان کے ساتھ ہوگی۔ تو اگر فَإِن تُطِيعُوا، اگر تم لوگوں نے بات مان لی اس میں ہماری، يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو دے گا تم کو اللہ اچھا بدلہ، اللہ تم کو کیا دے گا، اچھا بدلہ دے گا۔ اجرًا حسنًا کے نیچے لکھو ثمرہ اطاعت، نتیجہ اطاعت، جو بھی تم جنگ کرو گے ان کے ساتھ، چاہے وہ اسود عنسی کی فوجیں ہو، چاہے مسلمہ کذاب کی، اور چاہے دوسروں کی، ان کے ساتھ اگر تم نے کیا کیا، جنگ کی، تو اللہ تم کو کیا دے گا، اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس وقت بھی تم کیا ہو گئے، پیچھے میں مڑ گئے اور منہ پھیرا، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم نے حدیبیہ کے مقام پر کیا کیا تھا،
منہ پھیرا تھا يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تم کو کیا دے گا؟ دردناک عذاب دے گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. دیکھو لیسا کے نیچے لکھو حکم معذورین، حکم معذورین. اب یہاں اللہ وہ لوگ حدیبیہ میں وہ لوگ نہیں گئے تھے جو کہ اندھے تھے، جو کہ لنگڑے تھے، جو کہ معذور تھے، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی منافقین کے ساتھ شامل ہوں گے؟ تو اللہ نے ان کا حکم کیا کر دیا؟ الگ بیان کر دیا کہ ان پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج، کوئی گناہ نہیں اندھے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر کچھ گناہ ہے. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يطع الله، ومن يطع کے نیچے لکھو دستور خداوندی. اب یا اللہ اپنا خدا اللہ اپنا طریقہ بیان کر رہے ہیں. ومن يطع الله ورسوله، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلو، تو اللہ داخل کرے گا اس کو ایسی باغات میں، ایسے جنتوں میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار کے بہے گی اس کی نیچے نہریں. ومن یتولی یعذب عذابا علیما، اور جو بھی روگردانی کرے گا، جو بھی منہ پھیرے گا، اللہ اس کو سزا دے گا دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کے اللہ اس کو کیا دے گا؟ سزا دے گا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. لقد رضی اللہ، یہاں سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا. اس سورت کے دو حصے تھے، اب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے. اور ما قبل میں ان لوگوں کی حقارت کا بیان تھا کہ جو پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ سے. اب ان لوگوں کے لیے بشارات تھے جو کہ آپ کے ساتھ حدیبیہ میں کیا تھے؟ شریک تھے. تو متخلفین کی قباحت کے بعد مخلصین کی بشارت کا بیان ہے، اور اصحاب حدیبیہ کے فضائل ہیں. جو بھی آپ کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوا ان کی کیا بیان کی جائے گی؟ فضیلتیں بیان کی جائے گی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور تحقیق بلا شبہ راضی ہوا اللہ ایمان والوں سے. اللہ راضی ہوا کن سے؟ عن المؤمنین، ایمان والوں سے اللہ راضی ہوا. رضی اللہ کے نیچے لکھو بشارت مخلصین. اللہ مخلصین کو بشارت دے رہے، خوشخبری دے رہے. اذ یبایعونک، اچھا کیوں اللہ راضی ہوئے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اذ یبایعونک کے نیچے لکھو سبب رضا. اس کی رضامندی، اللہ کی رضامندی کا سبب کیا ہے؟ کہ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ، درخت کے نیچے سے، درخت کے نیچے آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ بیعت کر رہے تھے. تحت الشجرہ کے نیچے لکھو کیکر کا درخت. کیکر کا درخت تھا. نبی علیہ السلام نے کیا کی؟ بیعت لی. دیکھو پھر اس بیعت کا ذکر دوبارہ ہوا. نبی علیہ السلام نے دو باتوں پر بیعت لی. ایک یہ کہ ہم بھاگیں گے نہیں، دوسرا یہ کہ دوسرے اس بات پر بیعت لی کہ یہی کیا ہے کہ موت پر بیعت لی، موت پر، کہ ہم شہید بھی کیا ہوں گے؟ یہی ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ تو آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی اور تمام صحابہ نے بیعت دے دی. پھر نبی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ دایاں ہاتھ کن کا ہاتھ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ مکے میں بند کر دیا تھا اور قید کر دیا تھا. اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. بات سمجھ؟ تو نبی علیہ السلام نے دایاں ہاتھ اٹھایا اور تمام ہاتھوں پر رکھا کہ یہ کن کا ہاتھ ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ہے. پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ سے موت پر بیعت لیے، وہ ڈر گئے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پھر کیا کر دیا؟ رہا کر دیا. تو اسی کا ذکر ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ وہ آپ سے بیعت لے رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، سو اس اخلاص کو
کیا کر فعلما، اس خلوص کو جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے کیا کر لیا، وہ جانتا تھا اس اخلاص کو جو ان کے دلوں میں تھا. فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے اطمینان اتار دیا ان پر. واصابہم فتحا قریبا، اور عنایت کی ان کو فتح قریب، اور دے دی ان کو فتح قریب. فتح قریب سے مراد کیا ہے؟ فتح خیبر ہے. اللہ نے کیا کر دیا، حدیبیہ کے بعد پھر کون سی فتح دے دی؟ فتح خیبر دے دی. ومغانم کثیرۃ یأخذونها، ومغانم کے نیچے لکھو مغانم خیبر، اور خیبر کے مغانم، اور بہت سی غنیمتیں بھی یأخذونها، جن کو یہ لوگ لے رہے تھے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، وعدکم اللہ، اور پھر اللہ نے خیبر پر بس نہیں کیا بلکہ اللہ نے وعدہ فرمایا. اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا کیا کیا؟ وعدہ فرمایا. تأخذونها، جن کو تم لیتے رہو گے، جن کو تم لیتے رہو گے. اب تمہارے لیے فتوحات کا دروازہ اللہ نے کیا کر دیا؟ کھول دیا. فعجل لکم ھذہ، بس جلدی دے دی تم کو یہ غنیمت، تم کو یہ غنیمت اللہ نے جلدی دے دی. وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے. یعنی کہ بات سمجھ گئے؟ اور غزوہ خیبر میں تم کو کیا مل گئی؟ فتح مل گئی، اور زیادہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی. وکف ایدی الناس عنکم، اور زیادہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی. غزوہ خیبر جو ہے نا، خیبر آج بھی اگر آپ خیبر کے علاقے کی طرف جاؤ نا تو ایسے اوپر سے آپ جاؤ کہ خیبر ایسے نیچے کی طرف ہوگا، نیچے کی طرف ہوگا. تو انہوں نے تمام خیبر والوں کے ارد کیا کر دیا؟ گھیرا لگایا صحابہ نے، اور ان کو اپنے قلعوں میں کیا کر دیا؟ قید کر دیا. اب انہوں نے گیٹیں بند کر دی، دروازے بند کر دی، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا. تو سب سے پہلے ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ ان پر پانی کی نہر کو بند کر دو. تو ان پر کیا کر دیا؟ پانی کی نہر کو بند کر دیا. اور پھر جب دیکھا کہ پھر ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک کتا نظر آیا. کتا اب وہ بہت پہلے نہیں نظر آیا، باہر کا کتا نہیں تھا، وہ اندر کی کہیں خیبر کے علاقے سے کہیں نکل کے آیا تھا. تو جب دیکھا کہ کتا ایک سوراخ سے نکل کے آیا ایک جگہ سے، تو اس جگہ سے پھر صحابہ کیا ہو گئے؟ اندر گئے، اور زیادہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور وہ خیبر کو انہوں نے کیا کر دیا؟ فتح کر دیا. تو یہی بات کہ وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھ تم سے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو جائے یہ واقعہ ایک نمونہ کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. وَلِتَكُونَ، اور تاکہ یہ فتح خیبر ہو جائے ایک نمونہ اہل ایمان کے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ چلائے تم کو اللہ سیدھے راستے پر، اللہ تاکہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، وَأُخْرَى، کیا اخرى؟ آئی وَمَغَانِمُ اخرى، اور بہت ساری جو غنیمتیں تھی، اور ایک فتح اور بھی. لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، کہ جس پر تم قادر نہیں ہوئے. علیہا ای الی الآن، ابھی تک تم اس پر قادر نہیں ہوئے. قد احاط اللہ بہا، کہ بے شک احاطہ کیا اللہ نے اس کا. وکان اللہ کا بیان ہے. وہو الذی، حسن تدبیر خداوندی، اللہ نے اپنی خوبصورت تدبیر قیا سے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان سے. بِبَطْنِ مکہ، مکہ کی سرحد میں، مکہ کے میدان میں ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے. مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِ، اس کے بعد کہ قابو دے دیتا تم کو ان پر، اس کے بعد کہ قابو دے دیتا تم کو ان پر. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا تھا. اصل میں ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام
غزوہ خیبر سے واپسی آ رہے تھے اور غزوہ خیبر کے راستے میں ایک جگہ پر جبل تنعیم ایک جگہ کا نام ہے جس پر آج مسجد عائشہ بنی ہے. یہ جبل تنعیم، اس جگہ پر 80 آدمی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس دعت میں تھے کہ نبی علیہ السلام جیسے آ جائے تو ہم ان کو کیا کر دیں، ان پر اوپر سے پتھر گرائے، اوپر سے کیا گرا دے، پتھر گرا دے. لیکن اللہ نے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آگے آپ کے قتل کے در پہ کتنے لوگ ہیں، 80 لوگ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا، سب پہلے ان کے لیے تدبیر بنائی اور ان 80 لوگوں کو ایک طرح سے پکڑ لیا. اور جب ان کو پکڑ لیا تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا بلکہ ان کو ایک طرح کی قید کر کے رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی علیہ السلام ان کو کچھ کہتے تو جو پیچھے غزوہ خیبر ہوئی ہوتی اس کی جو عظمت شان تھی وہ ایمان والوں کے دلوں میں کیا ہو جاتی، کم ہو جاتی. اس لیے نبی علیہ السلام نے ان منافقین کو کچھ بھی نہیں کہا، بعد میں ان سے پھر کیا لیا، بدلہ لیا. بات سمجھ گئے؟ ان 80 لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا بلکہ قید کر کے کیا کر دیا، رکھ دیا. تو ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے لیے کیا بنایا تھا، منصوبہ بنایا تھا. یہی اللہ بیان کرے هو الذی وهو الذی، اللہ وہ ذات کف ایدیہم عنکم، کہ ان کے ہاتھ آپ سے کیا کر دیے، روک دیے. وہ آپ پر اوپر سے بڑے پتھر کو گرا رہے تھے. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور آپ کے ہاتھ بھی کیا کر دیا، آپ نے ان سے روک دیے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هُمُ الَّذِي. اب یہاں سے مقتضیات قتال کا بیان ہے. یہ جنگ اور جدال اور یہ جہاد کیوں ہوا، اس کے اقتضاء کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کا بیان ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک تو مقتضا نمبر 1 کہ انہوں نے کیا کیا، کفر کیا. جہاد کی وجہ نمبر 1 کیا ہے، انہوں نے کفر کیا. ہم الذین کفروا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے. کفروا کے نیچے لکھو مقتضا نمبر 1، وصدوکم کے نیچے لکھو مقتضا نمبر 2، اور روک دیا تم کو مسجد حرام سے. والہدی معکوفا، اور والہدی کے نیچے لکھو قربانی کے جانوروں کو بھی. مقتضا نمبر 3، ایک تو انہوں نے کفر کیا، نمبر 2 تم کو مسجد حرام آنے سے کیا کر دیا، روک دیا، اور کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے بلکہ آئندہ سال آپ عمرہ کرو گے اور 3 دن مکے میں رہو گے اور پھر 3 دن کے بعد کیا کرو گے، واپسی جاؤ گے. والہدی معکوفا، اور تیسری بات یہ ہے آپ کے ساتھ کیا بھی تھے، ہدی کے جانور بھی تھے. بعض معکوفاً انہوں نے ان کو روکے رکھا تھا، یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر. ہاں، وہ پہنچ جائے اپنے ٹھکانے پر. تو ان لوگوں نے کہ اس وجہ سے کیا مقتضی، اس وجہ سے یہاں پر ارادہ بنا ان کے ساتھ کس چیز کا، جدال کا. ولولا رجال مؤمنین ونساء مؤمنات، ولولا کے نیچے لکھو یہ صلح کیوں ہوئی، حکمت تاخیر قتال. یہ حکمت کیا تھی کہ قتال کو، جدال کو کیا کر دیا گیا، مؤخر کیا گیا، اس کی کیا حکمت تھی وہ بیان کی جا رہی. ولولا رجال مؤمنین، اور اگر نہ ہوتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلمان مرد. ولولا رجال ای فی المکہ، یعنی کہ مکے میں اگر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤہم، یہ کہ تم ان کو رون ڈال دیتے، فتصیبکم منہم معرہ، بس پہنچتی تم کو ان کی وجہ سے نقصان پہنچ جاتا. بات سمجھ گئے؟ اب اگر یہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ صلح نہیں کرتے اور پھر جا کے ڈائریکٹ کیا کرتے، جدال اور جہاد شروع کر دیتے اور لڑائی شروع کر دیتے، تو جو لوگ اپنے مال کی کمی کی وجہ سے
اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے مدینہ، بلکہ وہ مدینہ مکے میں ہی رہے۔ کچھ مسلمان مرد تھے اور کچھ مسلمان عورتیں تھیں۔ اگر آپ لوگ صلح نہیں کرتے بلکہ جا کر ان سے کیا کر دیتے، جدال کر دیتے، لڑائی کر دیتے، تو اس میں وہ بعض مسلمان مرد اور بعض مسلمان عورتیں کیا ہو جاتی، شہید ہو جاتی، جو کہ تمہیں معلوم ہی نہیں۔ وہ تو اپنے مال کی کمی کی وجہ سے، اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے، لیکن تمہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا، اور نبی علیہ السلام نے بھی کیا فیصلہ کیا، صلح کیا، ان کے ساتھ شرائط باندھے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بغیر علم، بے خبری میں کیا ہو جاتا، ان کو پھر آپ مار دیتے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہے کیا کر دے، داخل کر دے۔ تو صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ میں پھر بعض لوگ ایمان بھی لائے۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر البتہ ہم عذاب دیتے ان کو جو کہ کافر تھے ان میں سے عذاب دردناک۔ لو تزیلوا، اگر یہ مسلمان الگ ہو گئے ہوتے، لو تزیلوا، اگر یہ مسلمان الگ ہو گئے ہوتے، مانا یہ کفار سے الگ ہو جاتے اور مدینہ ہجرت کر جاتے، تو ہم ان کو عذاب دیتے، دردناک عذاب۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، دیکھو مقتضیات قتال، ان کے ساتھ جہاد کیوں ہوا، اس کی ایک وجہ کیا ہے، کفر، دوسری وجہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا، تیسری وجہ والہدی معکوفا، انہوں نے ہدی کے جانوروں کو روکا۔ اذ جعل، یہ مقتضا نمبر 4 ہے ان کے ساتھ جہاد کا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، جب جگہ دی ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کو، حمیہ ضد کو جگہ دی، حمیت الجاہلیہ، ضد بھی جاہلیت کی۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تو اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان اتارا اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور جمائے رکھا ان کو پرہیزگاری کی بات پر، کلمۃ التقوی یعنی کہ توحید کے کلمے پر اللہ نے ان کو جمائے رکھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ احق بها ای فی الدنیا، اور اس کے زیادہ مستحق تھے دنیا اور آخرت میں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو مقتضیات قتال تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈالا، ضد ڈالا، ضد ڈال دیا۔ دیکھو اتنے قریب آ گئے، یہ حدیبیہ مکہ کے 45 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ حدیبیہ آ گئے، اور حدیبیہ والوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، جدال کیا، لیکن مکہ والوں کے پاس نہیں گئے، کیونکہ کیا وجہ کیا تھی، کیونکہ وہاں پر ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں موجود تھی۔ بات سمجھ کے کہ اگر نبی علیہ السلام چاہتے تو جا بھی سکتے تھے، اتنا فاصلہ تو نہیں تھا، لیکن اس میں حکمت یہ تھی۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ کے نیچے لکھو ازالہ شبہ، یہاں سے شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں بھی جا رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کا گروہ جماعت ہے اور ہم سب جا رہے ہیں عمرے کی سفر میں، ہاں نبی علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا۔ اب بات یہ کہ پھر وہ خواب سچا کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا نبی علیہ السلام، تو کیا انبیاء کا خواب سچا نہیں ہوتا ہے؟ نبی انبیاء کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں شبہ پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے اور ہم عمرہ کر رہے، تو پھر تو انہوں نے تو عمرے سے روک دیا۔ یہاں سے شبہ ہے، اس شبہ کا ازالہ بیان کر رہے ہیں۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بلا شبہ سچا دکھایا اللہ نے اپنے رسولوں کو خواب، اپنے رسول کو خواب جو دکھایا وہ سچا دکھایا، بالحق جو واقع کے مطابق تھا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ انشاءاللہ تم ضرور داخل ہوگے
مسجد حرام میں، تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں انشاءاللہ آمینین، امن و امان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، تم اپنے سر کو کیا کرو گے؟ منڈواؤ گے، تم اپنے سر کو منڈواؤ گے، اور ومقصرین، اور بعض تم میں ایسے ہوں گے جو بالوں کو کتروائیں گے، بعض تم میں ایسے ہوں گے جو بالوں کو کتروائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو سر کو بھی کیا کریں گے؟ منڈوائیں گے۔ اب دیکھو نا، اگر عمرے اور حج پر لوگ جاتے ہیں تو بعض ان میں ایسے ہیں جو بال کو بالکل کیا کر دیتے ہیں؟ منڈوا دیتے ہیں، اور بعض ان میں سے ہے جو بال کتروا دیتے، کم کر دیتے ہیں۔ تو اور فضیلت جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ دعا دی اس آدمی کو جو کہ اپنے سر کو کیا دے؟ منڈوا دے، اور 1 مرتبہ تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ پھر بال کی کے چوتھائی کو کاٹ دے، یعنی وہ مشین پر پھیر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے کہ کب؟ کہ جب اس کے بال اتنے بڑے ہو کہ اس کے بال کی چوتھائی اس کے سارے سر کے بال کو پورا کر سکے، اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ اجازت۔ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فعلم تو سو وہ جانتا ہے ان حکمتوں کو جن کو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، پس اللہ نے دے دی اس دخول سے پہلے، اس جانے سے پہلے، فتح قریبا، ایک فتح قریب۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، والذی کے نیچے لکھو اس بات رسالت اور بشارت و فتوحات، یہاں سے رسالت کا اس بات ہے اور فتوحات کی بشارت ہے۔ والذی وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت کا سامان دے کر، یعنی ہدایت یعنی قرآن دے کر، ودین الحق اور دین حق یعنی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ غالب کر دے اپنے دین حق کو تمام دینوں پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی اللہ گواہی دینے والے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یا محمد کے نیچے لکھو تعیین رسول، تعیین رسول، اب یہ رسول کی تعیین ہے، اور یہ محمد کا نام پورے قرآن میں 4 مرتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام محمد کے نام کے ساتھ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ ہے؟ 4 مرتبہ ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ والذین معہ، والذین معہ کے نیچے لکھو دلیل، اور والذین معہ یہ یہاں سے دلیل نمبر 1 ہے، اور وہ جو ان کے ساتھ ہے، جو لوگ ان کے صحبت یافتہ ہے، یعنی کون مراد ہے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین۔ اب یہاں صحابہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ اشداء علی الکفار، جو کافروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ سخت ہے۔ رحماء بینہم، اور آپس میں کیا ہے؟ مہربان ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو دیکھے گا ان کو رکوع کرنے والا اور سجدے کرنے والا، ہاں تو دیکھے گا ان کو رکوع کرنے والا اور سجدے کرنے والا۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم ان کے چہروں میں نمایاں ہے، ان کے چہروں میں یہ بات کیا نمایاں ہے؟ سجدوں کے اثرات، سجدوں کے اثرات ان کے چہروں میں نمایاں ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہے نا اب ایسے سجدے کرتے ہیں تاکہ خود دور سے دکھ جائے کہ یہ آدمی جو ہے نا تہجد گزار ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں کرو، اس لیے کہ جو خود تہجد گزار ہوتے ہیں دور سے اس کے چہرے پر تہجد کے اثر ہوتے۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں کالا کوئلہ بھی لگاؤ، کالا کوئلہ لگاؤ، کہہ رہے اس سے آپ کا جو ہے نا وہ پھر آپ دور سے دکھو گے کہ جو ہے نا عبادت گزار آ رہا ہے۔ بات سمجھ؟
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے آثار ان کے چہروں میں نمایاں ہیں. ذالک مثلہم فی التورات، ذالک ای المذکور، یہ جو پیچھے جتنے لوگ جن کا تذکرہ ہوا، مثلہم فی التورات، ان کے اوصاف کن میں ہے؟ تورات میں ہے. کمال یہ ہے کہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کے اوصاف کہاں پر بھی ہے؟ تورات میں بھی ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کے اوصاف ہے کن میں؟ انجیل میں. بات سمجھ گئے؟ ہاں. تو تفسیر حقانی میں یہ حوالہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے اوصاف کس میں بھی ہے؟ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، کزرع، یہ جیسے کہ کھیتی. اب دیکھو اللہ ایک مثال دے رہے. کزرع، جیسے کھیتی، اخرج شطأہ، اس نے نکالی اپنی سوئی، کھیتی نے اپنا سرا نکالا. فآزرہ، اس کو مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی. فاستوى، پھر وہ سیدھی کڑی ہو گئی. علی سوقہ، اپنے تھنے پر. یعجب الزراع، یہ خوشی کرنے لگی کسانوں کو، یہ خوش کرنے لگی کسانوں کو. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ جلا دے ان کی وجہ سے کافروں کو، تاکہ اس کے ذریعے کیا کر دے؟ کافروں کو جلا دے. تو اس فصل کو تشبیہ دی کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ. یہ صحابہ شروع میں کم تھے، پھر آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگے، پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگے، پھر ایک بہت بڑی جماعت بن گئی. بات سمجھ؟ اس کو بھی تشبیہ دی کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ. یہ اللہ نے کھیتی کے ایک خوشے کی مثال دی کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ. کہ کھیتی جب زمین میں اگتی ہے تو پہلے خوشہ دانہ بالکل پتلا سرا سا دانہ ہوتا ہے، پھر اس پانی دے کر یہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا یہ پورا درخت بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے صحابہ کی مثال بھی ایسے ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے رہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ اب من یہاں پر بیانیہ ہے. منہم، ان وعدوں میں سے، مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، واجرن عظیم، اور بڑا ثواب ہے، اور بڑا ثواب ہے. سورۃ الحجرات ہے. حجرات کا ربط کیا ہے سورہ فتح کے ساتھ؟ ایک تو ربط یہ ہے کہ سورہ فتح میں اصلاح آفاق بالجہاد تھا، اور اس صورت میں اصلاح نفس بالارشاد ہے. ماقبل صورت میں یہ تھا کہ آپ دنیا کے نظام کو اگر درست کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ جہاد کرو، اور اب یہاں پر کہ نفس کو اگر چاہتے ہو کہ درست کرو تو بالارشادی، باتوں کے ذریعے کیا کرو، ہو سکتا ہے نفس کی اصلاح. اور پہلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تھے، اور اب اس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ آداب ہے. بات سمجھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین کے نیچے لکھو قانون معاشرت. اچھا، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ کہہ رہے اس صورت کے دو حصے. پہلے حصے میں 7 معاشرتی قوانین مذکور ہیں. کتنے قوانین؟ 7 قوانین ذکر ہوں گے، جن میں سے پہلے 2 کا تعلق تو نبی علیہ السلام کے آداب سے، اور باقی 5 عام معاشرے سے متعلق ہے. اور حصے دوم میں اعراب کے شکوے کا بیان ہے اور توحید کا بیان ہے. بات سمجھ؟ یعنی دیہاتیوں کے شکوے کا بیان ہے اور توحید کا بیان ہے. تو یا ایھا الذین کے نیچے لکھو قانون معاشرت نمبر 1. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، تم سبقت نہ کیا کرو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے. تم سبقت، تم مت آگے بڑھو باتوں میں اور کاموں میں، بغیر اجازت کے تم کاموں میں اور باتوں میں آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے.
بات سمجھ گئے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک تو قانون یہ بتایا کہ تم لوگ جو ہے نا آگے مت بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ خیرخواہ ہوتے ہیں، اور خیرخواہ اس طور پر ہوتے ہیں کہ اگر میرا یہ فکر دین کے بارے میں دین میں ایڈ نہیں کیا گیا تو دین والے بہت پیچھے رہ جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اور جو بات طے کی ہے، تم ان سے باتوں میں پھر آگے مت بڑھو. بس جو بات انہوں نے طے کی وہ آپ کے لیے کیا ہے، بہتر ہے دین کے معاملے میں. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میری بات بھی کیا کر دو، ہیٹ کر دو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ قانون معاشرت نمبر 2 ہے. تو ایک تو نبی علیہ السلام کا آداب کیا بتایا، یہ بتایا کہ تم باتوں میں ان سے آگے مت بڑھو. اور دوسری ادب کیا، مجلس کا ادب بتایا، مجلس کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونچی نہ کیا کرو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے، اونچی نہ کیا کرو اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے. بات سمجھ، مجلس میں بیٹھ کے بے باکانہ بات نہیں کرو، ہاں اپنے احتیاط میں رہ کر بات کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ ان سے کھل کر بولا کرو، نہ ان سے کھل کر بولا کرو. کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اگر تم نے کھل کر بات کی اور بلند آواز سے بات کی کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی. اصل میں ہوا یہ، اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ بنو تمیم والے آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر کوئی امیر بنا دو، کسی کو بھی امیر بنا دو. تو اب امیر کے سلسلے میں مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی کہ ان کا امیر قعقاع بن معبد ہو، اور جب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ اقرع بن حابس ہو. تو ان دونوں کے رائے میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فکر کی کہ میں نے رائے دی ہے تو میرے رائے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، کیوں رائے دی. تو ان دونوں کے آپس میں تھوڑی بات میں کیا ہوگی، رفعت آ گئی، اونچی بات آ گئی. تھوڑا یہ لوگ انبل ہو گئے. انسان بشریت کا قانون ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بات سمجھ گئے، تو انبن ہو گئی. تو اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ نبی کے مجلس میں بیٹھو تو اپنی آوازوں کو کیا نہیں کرو، بلند نہیں کرو. اور کیونکہ تمہارے اعمال پر کیا ہو جائیں گے، سارے ضائع ہو جائیں گے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. اب یہاں سے ترغیب الی خفض الصوت ہے کہ اپنی آوازوں کو کیا کرو، تم بلند نہیں کرو. الذین یغضون، وہ لوگ جو کہ پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، رسول اللہ کے سامنے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اولئک، اب یہاں سے نتیجہ بیان کر رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ آزما لیے اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے. امتحان اللہ، جانچ لیا اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا ثواب ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان کے نیچے لکھو زجر. اب یہاں سے اللہ ڈانٹ رہے، ان الذین ینادونک، بے شک کہ جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، کمروں کے پیچھے سے جو آپ کو پکارتے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر ایسے جو عقل نہیں رکھتے. وہ آداب نبوت سے بے خبر ہے، وہ نبی نبوت کے آداب کو جانتے ہی نہیں ہے. اور اس آیت کا پھر شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم والے نبی علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آئے.
بات سمجھ گئے؟ اور ملاقات کے لیے آئے اور باہر نبی علیہ السلام کے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے محمد باہر آؤ، اے محمد باہر آؤ۔ بات تو کمرے کی پیچھے سے نبی علیہ السلام کو کیا دے رہے تھے؟ آوازیں دے رہے تھے، ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام ہو سکتے نبی علیہ السلام پر کچھ وحی نازل ہو رہی ہو، یا نبی علیہ السلام کسی اور عمل میں مصروف ہو، تو یہ نبی علیہ السلام کے شان میں کیا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو آپ دروازوں کے اور حجرات کے پیچھے سے پکارو۔ تو یہ اس آیت کی طرف کیا ہے؟ اس واقعے کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب کمرے سے باہر آئے اور ان سے خطاب فرمانے لگے، اس وقت یہ آیت کیا ہو گئی؟ نازل ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ کے نیچے لکھو تلقین ادب، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور بلا شبہ اگر وہ صبر کرتے، اگر وہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے کیا تھا؟ یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، واللہ کے نیچے لکھو ترغیب توبہ، توبہ اور بہتر ہے، اور واللہ اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کے نیچے لکھے قانون معاشرت نمبر 3۔ اب یہ تیسرا قانون ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر لے آئے تمہارے پاس فاسق کوئی خبر، جاءکم فاسق، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، بنبأ کوئی خبر، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تاکہ نقصان نہ پہنچاؤ کسی قوم کو، فتصبحوا پھر ہو جاؤ، علی ما فعلتم اپنے کیے پر، نادمین پشیمان، تم اپنے کام کے کرنے پر کیا ہو جاؤ گے؟ پشیمان ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ کہ شان نزول یہ ہے کہ ولید بن عقبہ یہ حساب کتاب کے بڑے ماہر تھے، بات سمجھ گئے؟ تو 5 ہجری میں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مصطلق پر کیا کیا تھا؟ حملہ کیا تھا، اور آپ نے ان کے پاس صحابی کو بھیجا تھا کہ جا کر ان کے پاس جاؤ اور کیا لے کر آ جاؤ، ان کو بولو زکوٰۃ کیا کر دو، دے دو۔ تو ایک تو یہ صحابی خوش ہوا کہ مجھے کیا ہوا ہے، منصب ملا ہے کہ میں جا کر نبی علیہ السلام کے لیے کیا کروں گا، یہ کام کروں گا۔ اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن عقبہ۔ ولید بن عقبہ یہ گئے اس غزو کس کے پاس؟ بنو مصطلق کے پاس، قبیلہ بنو مصطلق کے پاس گئے اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کیا ہے اور کس کے لیے بھیجا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے۔ تو یہ جیسے راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں اس کو یاد آیا کہ میرا تو غزوہ قبیلہ بنو مصطلق کے ساتھ کچھ انبن ہے، کچھ میرا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، کن کے ساتھ؟ بنو مصطلق کے ساتھ۔ تو یہ پھر نہیں گئے، وہاں نہیں گئے، اور وہ لوگ قبیلہ بنو مصطلق والے انہوں نے اسلام لے کے آیا تھا، اسلام لے کے آئے تھے، اور پہلے وہ زکوٰۃ دے رہے تھے کن کو؟ نبی علیہ السلام کو۔ تو وہ لوگ خوشی کے مارے اس صحابی کا کیا کر رہے تھے؟ انتظار کر رہے تھے کہ یہ صحابی آئے گا اور ہم ان کا استقبال کر کے، ان کی عزت کر کے، اور پھر ان کو کیا دے دیں گے؟ نبی علیہ السلام کو کے لیے زکوٰۃ کی رقم اور زکوٰۃ کا حساب دے دیں گے۔ تو وہ صحابی راستے میں سوچ رہے تھے اور کہا کہ میرا تو قبیلے بنی مصطلق سے کیا ہے؟ انبن ہے، لہٰذا وہ صحابی قبیلے والوں کے پاس نہیں گیا، اور واپسی مڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور نبی علیہ السلام سے کہا کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، اور نبی علیہ السلام نے مشورہ طے کیا کہ اب جا کر ان پر کیا کرنا ہے؟ حملہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم اپنی زکوٰۃ دے دو۔ تو بات ایسی ہوئی کہ جب یہ لوگ نبی علیہ السلام مشورہ کر رہے تھے، اب وہ قبیلوں والوں نے ہوشیاری دکھائی اور ان قبیلے کے چند افراد آ گئے کن کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس، کہ آپ نے جو قاصد زکوٰۃ کے لیے بھیجا تھا وہ تو ہمارے پاس نہیں آیا۔ بات
تو نبی علیہ السلام نے جب ولید بن عقبہ کی طرف دیکھا کہ آپ نہیں گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں نبی علیہ السلام میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، کیونکہ میرا وہاں اس علاقے میں کیا تھا، انبن تھی کسی کے ساتھ، تو اس لیے میں نہیں گیا۔ تو بات سمجھ گئے؟ تو اس وقت پھر کون سی آیت اتری؟ یہ آیت اتری، اور نبی علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ کی کن کو؟ ولید بن عقبہ کو۔ بات سمجھ؟ ہاں ہاں جی۔ اب فاسق دیکھو، یا والذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو کہ اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر۔ اب یہاں تو یہ فاسق یہ تو صحابی تھے، اور صحابی کو فاسق کیسے کہہ دیا؟ بات سمجھ؟ تو یہ اپنے معہودی معنی میں، اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دوسرے میں اس کو یہ تعبیر کے لیے استعمال کریں گے، لیکن اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس آ جائے کوئی ناانجان کے معنی میں لیں گے، فاسقن ناانجان کے معنی میں، بعض اپنے حقیقی معنی میں نہیں لیں گے۔ بات سمجھ جی؟ دیکھو، ان جاءکم فاسق، تعبیر کا استعمال یہ صرف مصداق کے لیے ہے، بات سمجھ گئے؟ وہ حقیقت میں نہیں۔ ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو کیا کرو؟ فتبینوا، تو خوب تحقیق کرو۔ بات سمجھ گئے؟ کیا کرو؟ خوب تحقیق کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالت، تاکہ نقصان نہ پہنچے کسی قوم کو لا علمی سے، پھر ہو جائے تم اپنے کیے پر پشیمان۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ وَاعْلَمُوا یہاں سے تنبیہ مومنین ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارا کہا مان لیا کرے بہت سی باتوں میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اگر وہ تمہاری بات مان لے بہت سارے معاملات میں، تو پھر تم کس میں پڑ جاؤ گے؟ مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا تمہارے لیے ایمان کو۔ ہاں، نبی علیہ السلام تم سے مشورہ لیں گے، تمہاری باتیں قبول کریں گے، لیکن جو نبی علیہ السلام فیصلہ کرے بس اسی بات کو قبول کرو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں کیا کر دیا؟ پسند مزین کر دیا۔ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور ناپسند کر دیا تمہاری طرف کفر کو، والفسوق، اور گناہ کبیرہ کو، والعصیان، اور عام نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، فضلا اللہ کے فضل اور احسان سے، یہ بات سمجھ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ قانون معاشرت نمبر 4 ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ مسلمانوں میں آپس میں لڑ پڑے، دو جماعتیں مسلمانوں میں آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان میں صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم لڑو اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف، یہاں تک کہ وہ کیا کرے؟ رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف۔ فَإِن فَأَتْ، پھر جب وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو صلح کرا دو ان دونوں میں، بالعدل، انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کیا کرو، ان اللہ يحب المقسطین، اور بے شک کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر جو ہے نا دو جماعتیں، دو مسلمان آپس میں لڑے تو ان میں کیا کرا دو؟ ان میں صلح کرا دو۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، شیخ سعدی کا، اس شعر میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر دو مسلمانوں کا آپس میں کیا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ پھر ان کا کیا کر دو؟ ہاتھ تھام دو، یعنی ان کے آپس میں کیا کر دو؟ صلح کروا دو۔ تو کسی بیان کرنے والے نے یہ بیان اپنے
جمعے میں پڑھا اور شعر یہ پڑھا، تو جب شعر پڑھا تو کسی مقتدی نے جب باہر وہ نکلا تو دیکھا کہ باہر مسلمان لڑ رہے آپس میں دو، تو دونوں دوست تھے، بات سمجھ گئے، تو اس نے دیکھا کہ میرے دوست کو وہ کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، میرے دوست کو مار رہے ہیں، اور وہ اس طرف سے اس نے جا کر اس کو پکڑا اور کہا کہ میں نے ابھی بیان سنا ہے، اور اس بیان میں کہا گیا ہے کہ جب بھی دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو تو تم اپنے دوست کے ہاتھ کو تھام لو۔ تو اب حالانکہ وہ دوسرا آدمی اس کے دوست کو مار رہا تھا، اس نے جا کے اپنے دوست کے ہاتھ کو تھام لیا، بات سمجھ گئے، اس نے دو تین مکے اور بھی مار دیے، کہہ رہے ابھی موقع مل گیا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کیا کرو، صلح کرو۔ انما المؤمنون اخوة، بلا شبہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کرا دیا کرو اپنے دونوں بھائیوں میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ قانون معاشرت نمبر 5 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، تم مذاق نہ کرو، تم مذاق نہ کرو، قوم من قوم، کوئی مرد دوسرے مرد کا، کوئی بھی مذاق نہ اڑائے کوئی مرد دوسرے مرد کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ لوگ بہتر ہو ان سے، جو مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے کیا ہو، بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اور شاید کہ وہ بہتر ہو ان سے، بات سمجھ، ولا تلبسوا انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، اور تلبسوا کا ایک ترجمہ الزام مت لگاؤ ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا بالالقاب، اور بدنام نہ کرو اور برے لقبوں سے ایک دوسرے کو پکارو مت، بات سمجھ گئے، کوئی بات سمجھ، تو برے لقبوں سے کیا پکارو مت، جیسے کہ کوئی آ رہا ہے تو اس کو یہ بولو کہ شیر آ رہا ہے، بات سمجھ گئے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی موٹا سا آدمی آ رہا ہے تو کہہ رہے فٹ بال آ رہا ہے، بات سمجھ گئے، تو یہ نہیں بولو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور بہت برا نام ہے فسق کا، فسق کا بہت برا نام ہے ایمان لانے کے بعد، بات سمجھ، ایمان کے بعد فسق کیا ہے، بہت برا نام ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی فاسق تھا اور فسق کے بعد وہ ایمان لے کر آ گیا اور مومن بن گیا، اور پھر جب اس کو کسی کام میں دیکھو، اچھا آپ کو میں جانتا ہوں آپ وہی آدمی ہو، آپ فاسق ہو، بات سمجھ، تو اب وہ ایمان لے کر آگے صحیح آدمی ہے، لیکن اس کو بھی پھر بھی کہہ رہے کہ آپ کو میں جانتا ہوں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا نام ہے فسق کا ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ قانون معاشرت نمبر 6 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچا کرو بہت ساری گمانوں سے، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان کیا ہوتے، گناہ ہوتے، ولا تجسسوا، اور ٹھو میں مت پڑو کسی کے، ہاں جاسوسی مت کرو، کیا بات کہی، کیا بول رہے، میں سن لوں ذرا تو کیا کہہ رہے یہ لوگ، بات سمجھ گئے، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، ان اللہ کے نیچے لے کے ترغیب توبہ، اور بے شک کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کے نیچے لکھو قانون معاشرت نمبر 7، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور اے لوگو، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے بنایا تم کو مختلف قومیں اور مختلف قبائل، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔
یہ حکمت تقسیم ہے. لتعارفو کے نیچے لکھو حکمت تقسیم. کیوں بھائی الگ الگ پیدا کیا؟ تاکہ تم پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب میں بڑا شریف اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک کہ اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا، یہاں سے اعراب یعنی دیہاتیوں کا ایک شکوے کا بیان ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دو کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ہم ظاہراً مسلمان ہوئے ہیں، ہم ظاہر میں آپ کے ساتھ ہیں، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے. بات سب ایمان اور اسلام میں کیا ہے؟ فرق ہے. ولما يدخل الایمان، اور جب داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. ولما، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا کے نیچے لکھو ترغیب اخلاص، اور اگر تم فرما برداری کرو گے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ کب نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. انما المؤمنون الذین، یہاں سے مؤمنین کاملین کے اوصاف ہے، جو کامل ایمان والے ہیں ان کے اوصاف کا بیان ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا، مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے باللہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے فرما دے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی. یہ زجر ہے، ڈانٹ رہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور حالانکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یمنون کے نیچے لکھو احسان جتانا. یمنون، یہ لوگ احسان رکھتے آپ پر کہ ان اسلموا، کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ تلقین جواب ہے. آپ ان سے کہہ دیں کہ احسان نہ رکھو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا. بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے احسان رکھتا ہے تم پر. ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا. ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، ان کے نیچے لکھو بیان توحید. بلا شبہ اللہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتوں کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. سورہ قاف ہے. سورہ قاف کا سورہ حجرات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ ربط یہ کہ حجرات کے آخر میں تھا واللہ بصیر بما تعملون. عمل پڑھنے کے لیے پڑھ لینا. سورہ قاف کا سورہ حجرات کے ساتھ کیا ربط ہے؟ حجرات کے آخر میں تھا واللہ بصیر بما تعملون، کہ وقوع مجازات کی طرف اشارہ تھا. مجازات یعنی بدلے کا دن، اس کی طرف اشارہ تھا. اور اس صورت میں وقوع مجازات کا بیان ہے کہ بدلے کا دن کون سا ہوگا اس کا بیان ہے. یہ تو ربط ہو گیا. اور دوسرا کیا ہے اس میں خلاصہ کیا ہے؟ شکوہ کفار ہے. امکان قیامت پر دو دلائل عقلیہ ہے. وقوع قیامت ہے، تخویفات ہے، بشارات ہے، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات میں سے. والقرآن المجید، والقرآن المجید کے نیچے لکھو بیان شاہد اور عظمت قرآن. یہاں سے قرآن کی عظمت کا بیان ہے. قسم ہے قرآن مجید کی. والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. اب دیکھو نا یہ واو قسمیہ ہے،
تو جب قسمی آ جائے تو جواب قسم چاہتا ہے، تو جواب قسم اس کا معذوف ہے، وہ کیا ہے؟ انا ارسلناک نذیرا، انا ارسلناک نذیرا لیکنہم ما صدقوا بک، ہم نے بے شک آپ کو رسول اور ڈرانے والا بھیجا ہے، لیکن انہوں نے آپ کی کیا نہیں کی؟ تصدیق نہیں کی۔ والقرآن المجید، اور بے شک قسم ہے قرآن مجید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ بل عجیبو، یہ شکوہ ہے اور شکوے کا درجہ اول تعجب ہے۔ بل عجیبو، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا، ان جاءہم منذر، کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا، منہم، ان میں سے، فقال الکافرون، بس کافر کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم میں سے، بشر میں سے ہی پیغمبر آ گیا۔ بات سمجھ؟ تو ھذا کے نیچے لکھو معنی اول، معنی اول نبی کا بشر ہونا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اَإِذَا مِتْنَا، یہ دعویٰ دوم ہے اور دعوے کا محال ہونا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے کیا ہے؟ بعید ہے، عقل سے دور ہے۔ اچھا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، قد علمنا، یہ قد علمنا کے نیچے لکھو جواب شکوہ و رفع معنی اول، وہ جو معنی اول تعجب تھا اس کو دور کر رہے۔ قد علمنا، بے شک کہ ہم جانتے ہیں ان کے ان اجزاء کو، ما تنقص الارض منهم، جن کو مٹی کھا کر کم کرتی ہے، جن کو مٹی کھا کر کم کرتی ہے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جانتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اس سے پتہ چلا کہ میت کو جب قبر میں اتارو تو میت کے جسم کو مٹی کیا کرتی ہے؟ کھاتی ہے، لیکن بعض مخلصین لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جسم صحیح سلامت ہے، کہاں پر؟ ان کے قبروں میں، ان کے قبر کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بے شک ہم جانتے ہیں ان کے ان اجزاء کو جن کو مٹی کھا کر کم کرتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں سچی بات کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آتی ہے، فہم فی امر مریج، پس وہ مضطرب حالت میں ہے، پس وہ مضطرب حالت میں ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے؟ کیف بنیناها، ہم نے کیسے اس کو بنایا، وزیناها، اور کیسے سجایا، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ ہی نہیں ہے، آسمان کو ہم نے بنایا۔ والارض مددناها، اور ہم نے، دیکھو الى السماء کے نیچے لکھو عالم علوی، ہم نے آسمان کو کیسے بنایا۔ والارض کے نیچے لکھے عالم سفلی، ہم نے زمین کو کیسے بنایا۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ والقینا فیہا رواسیا، اور جما دیا ہم نے اس میں بھاری پہاڑ۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگائے ان میں ہر قسم کے خوشنما چیزیں، ہم نے اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی۔ کیوں؟ تبصرتن، تبصرتن، یہ سب کے سب یہ ذریعہ بینائی بنے، یہ موجب بصیرت ہو، و ذکرہ، اور نصیحت ہو، لکل عبد منیب، ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ ونزلنا من السماء ماء مبارکا، ونزلنا کے نیچے لکھے عالم جوئی، یہ جو فضا کا جو عالم ہے، ونزلنا من السماء، اور ہم نے برسایا آسمان سے، ماء مبارکا، برکت والا پانی۔ دیکھو بعض لوگ بارش کا پانی کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے، کہہ رہے یہ برکت کا پانی ہے، اس کو پیو، بات سمجھ گئے؟ لیکن یہ ہر وقت پر نہیں ملتا، بات سمجھ گئے؟ یہ کبھی کبھی مل جاتا ہے۔
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے برسایا آسمان سے برکت والا پانی فَأَنبَتْنَا فِيهِ فَأَنبَتْنَا کے نیچے لکھو حکمت تنزیل کیوں برسایا اس کی کیا وجہ ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ ہم نے اگائے اس سے بہت سارے باغ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور کھیتی کا غلہ کھیتی کا غلہ ہم نے اس کے لیے اگایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ اور کھجور کی لمبی لمبی کیا درختیں لہا طلع نضید جن کے خوشے تیبتے ہوتے جن کی خوشے کیا ہوتے لہا طلع جن کے لیے خوشے ہوتے نضید تیبتے ورزقا للعباد یہ سب کچھ بندوں کے رزق دینے کے لیے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور دوسری حکمت تنزیل بارش کیوں اتاری تاکہ ہم نے زندہ کیا اس سے مردہ زمین کو کذالک الخروج اچھا نتیجہ کیا ہے اسی طرح تم کو بھی قبروں سے نکلنا ہوگا کذبت قبلہم قوم نوح یہ تخویف دنیاوی ہے اب جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم و اصحاب الرسی اور کنویں والے کون ہیں یہ قوم سمود کے کچھ لوگ مراد ہیں جو سمود کی قوم سے بقیہ لوگ رہ گئے تھے وہ اصحاب الرس سے وہ لوگ مراد ہیں وہ سمود اور سمود والے وعاد اور عاد والے وفرعون اور قوم فرعون واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم تو ان سب کو ہم نے کیا کر دیا ہلاک کر دیا واصحاب الایکا اور جنگل والے کون جنگل والے قوم شعیب علیہ السلام وقوم تبا اور تبا کی قوم پر پیچھے بات ہو گئی کون ہے ان کا سردار اسعد ہے اس کا اسعد نام ہے اس کے سردار کا نام کل کذب الرسول سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا فحق وعید بس ثابت ہو گیا میرا عذاب کیا ہو گیا ثابت ہو گیا افعین بالخلق الاول اب دیکھو یا زجر ہے تو کیا ہم تھک گئے پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے نہیں بل ہم فی لبس میں خلق جدید بلکہ یہ لوگ شبے میں نئی پیدائش کی طرف کہ کیسے اللہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا یہ اس بارے میں کیا ہے شبے میں پڑے ہوئے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کے نیچے لکھو تمہید وقوع قیامت اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو اس کے دل میں گزرتے ہیں وَنَعْلَمُ کے نیچے لکھے بیان علم اور ہم جانتے ہیں ان خیالات کو جو اس کے دل میں گزرتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہیں من حبل الورید ان کے شیرک سے رگ جان سے ہم زیادہ قریب ہیں اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اذ يتلقى کے نیچے لکھے انضباط اعمال اللہ اعمال کو کیسے ضبط کرتے ہیں اذ يتلقى المتلقيان جب لیتے رہتے ہیں دو لینے والے فرشتے دائیں جانب اور بائیں جانب بیٹھے رہتے قعید بیٹھے یہ دو فرشتے مراد ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید نہیں بولتا کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے ایک لکھنے والا تیار ہوتا ہے بیٹھا ہوتا وجاءت سکرۃ الموت بالحق وجاءت کے نیچے لکھے قیامت صغریٰ کا بیان وجاءت سکرۃ الموت اور آ پہنچی موت کی سختی بالحق جو کہ برحق ہے یعنی دیکھو انسان کے موت کو بھی کیا کہا قیامت کے دیا انسان کے موت کو قیامت کے دیا ذالک ما کنت منہ تحید یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا ما کنت کے نیچے لکھے ایوہ الانسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا ونفخ فی الصور اور سور پھونکا جائے گا یہ ونفخ فی الصور کے نیچے لکھو وقوع قیامت دوبارہ اور سور پھونکا جائے گا ذالک یوم الوعید یہی دن ہوگا عذاب کا یہ وعید کا دن ہوگا وجاءت کل نفس معها سائق وشہید وجاءت کے نیچے لکھی کیفیت حشر
اور آئے گا ہر شخص اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا و شہید اور ایک گواہ ہوگا. ایک پیچھے سے فرشتہ ہوگا وہ اس کو ہنکائے گا اور ایک اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ گواہ ہوگا. لقد كنت في غفلة من هذا. لقد كنت کے نیچے لکھے تذلیل مجرمین، یقیناً تو بے خبر تھا اس دن سے. فکشفنا عنک غطاءک، سو اب ہم نے ہٹا دیا تجھ سے تیرا پردہ. فبصرک اليوم حدید، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. آج تیری نگاہ کیا ہے؟ بڑی تیز ہے. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور یہ فرشتہ، یہ اس کا جواب ہے. فرشتہ جو کہ اعمال کو لکھتا ہے وہ کہے گا وقال قرینہ، اور اس کا ہم نشین فرشتہ وہ یہ کہے گا ھذا، یہ وہ روز نامچہ ہے، ما لدی عتید، جو میرے پاس تیار ہے. القیا فی جہنم، حکم ہوگا، القیا کے نیچے لکھے حکم انجام مجرمین، حکم ہوگا کہ ڈال دو دوزخ میں کل کفار، ہر، اب کون اب ان کے اوصاف کیا ہے؟ کل کفار، وصف نمبر 1 کہ جو بڑا ناشکرہ ہے، عنید، وصف نمبر 2 ضدی ہے، مناع، وصف نمبر 3 جو نیکی سے روکنے والا، للخیر، نیک کام سے، معتد، اور وصف نمبر 4 تجاوز کرنے والا، مریب اور شک پیدا کرنے والا. اور الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وصف نمبر 5 جس نے تجویز کیا اللہ کے ساتھ اور معبود. فالقیاہ فی العذاب شدید، سو اس کو ڈال دو کس میں؟ ایسے شخص کو سخت عذاب میں. قال قرینہ، یہ مباحثہ مجرمین ہے. مجرمین آپس میں کیا کریں گے؟ مباحثہ کریں گے. اس کا ساتھی شیطان کہے گا، قرینہ کی ضمیر شیطان کی طرف ہے، اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، لیکن وہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا، وہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا. قال لا تختصموا لدی، تو رد مباحثہ ہے یہاں پر، ان کے بحث پر رد کیا جائے گا. قال لا تختصموا لدی، ان سے کہا جائے گا، ارشاد ہوگا کہ مت جھگڑا کرو میرے پاس. وقد قدمت الیکم بالوعید، بے شک کہ میں پہلے بھیج چکا تھا تمہارے پاس بہت ساری وعیدیں. ما یبدل القول لدی، ما یبدل القول لدی کے نیچے لکھے بات وعید مذکور کی، اب وعید مذکور کی بات نقل کی جا رہی. ما یبدل القول، وعید نہیں بدلی جائے گی بات، لدی میرے ہاں، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا بندوں پر، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. بس یاد ہے.